اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں. ذہن اصول تو یہی بنتا ہے. تو اس لیے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی کوشش کر رہی ہے ان کی خدمت کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اربوں کھربوں روپے چاہیے اس کے لیے، اور ہزاروں اس میں رضاکار چاہیے خدمت کرنے کے لیے. بہت بڑا کام ہے. تو جن سے جتنا ہو سکے اپنے طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے اس کو. تو یہ بھائی، یہ سیلاب زدگان جنہوں نے ابھی عمان سے غالباً شاید عمان سے مسقط سے کہا، ہاں تو ابھی سیلاب زدگان کا نمبر تو چل رہا ہے، تو یہ اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے، ہاں اس پر ترکیب فرما لیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح عید الفطر میں، میٹھی عید میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بعض دکھیاروں کے ساتھ عید منائی تھی، اس بار بھی ہماری کوشش ہے کہ قربانی کے یہ ایام ہمارے اسلامی بھائی جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ عید کے ان لمحات کو گزارا جائے. وہاں جانور بھی کٹیں، پکے بھی ان کے ساتھ مل کر کھائیں بھی. اسی طرح جو ہمارے آئی ڈی پیز ہیں جو خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ بھی، اور دیگر اس طرح کے بعض مقامات ہیں جہاں پر یہ اولڈ ہاؤس ٹائپ کے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے دکھی لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی عید کے لمحات ان کے ساتھ گزاریں، وہاں جانور بھی کٹیں، پکے بھی کھائیں بھی، کھلائیں بھی، سب کچھ ساتھ ہو. ہم انشاءاللہ اس کی ہم وہ ریکارڈنگ بھی کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کا بھی ہمارا ذہن ہے انشاءاللہ تعالی. ان بیچاروں کو بوٹیاں کھلانی چاہیے، دکھیاروں کو تو سیخ کباب بھی کھلانے چاہیے ممکن ہو تو. لیکن اب یہ سارے لوازمات ان کا بھی دل تو کرے گا نا بیچاروں کا. یہ بہت اچھی ترکیب ہے دعوت اسلامی کے ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ وہیں جانور کٹیں تو وہ ایک رونق ان کو بھی ہو جائے عید کی. تو گوشت بھی کچا دیں گے تو بیچارے کیا کریں گے؟ سب کے بعد پکانے کا تو انتظام ہوگا ہی نہیں، تو پکا ہوا کھلانا ہی سمجھ میں آتا ہے. جی باپا، کباب سموسے سب کھلانے چاہیے، لیکن ظاہر ان سب کا اہتمام ہو نہیں سکے گا جتنا ہو سکے. جی باپا، حج کا سوال آیا بابا ایک، سبحان اللہ. کتنی عمر والا آدمی حج کر سکتا ہے؟ یعنی عمر کا بھی کوئی اعتبار ہے یا چھوٹا بچہ بھی حج کر سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ بھی حج کر سکتا ہے. اس کے احکام بچوں کا حج یہ اپنے رفیق الحرمین میں دیا ہوا ہے. صفحہ نمبر 337 سے اس شروع ہو رہا ہے اور 350 تک اس کے بچوں کے حج کے احکام سوالن جواباً بیان کیے گئے. تو کیا بچے بھی حج کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. جواب جی ہاں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ میں ایک قافلے سے ملے تو فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں. پھر انہوں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا رسول ہوں. ان میں سے خاتون نے بچے کو اوپر اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، اور تجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں یعنی بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا، یعنی بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا حج کرنے کا، اور تجھے بھی اس کے حج کا ثواب ملے گا حج کرانے کا. مزید فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکیوں کا ثواب بچے کو تو ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے. لہذا انہیں نماز روزے کا پابند بناؤ. دوسرا سوال، تو کیا حج کرنے سے بچے کا فرض ادا ہو جائے گا؟ جواب
جی نہیں، حج فرض ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں بچے پر حج فرض نہیں، اگر کرے گا تو نفل ہوگا اور ثواب اسی یعنی بچے ہی کے لیے ہے، باپ وغیرہ مربی تعلیم و تربیت کا اجر پائیں گے۔ پھر جب بعد بلوغ شرطیں جمع ہوں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ بچپن کا حج کفایت نہ کرے گا، یعنی بچپن کا حج اس وقت ویلڈ نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، بلکہ حج کرنا ہوگا اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امان اللہ بات کر رہا ہوں آپ چوکی سے۔ پہلا سوال میرے ہے بابا جان سے کہ جب سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں مجھے بہت اچھی ہو رہا ہے، اتنا مجھے اچھی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے۔ جب سے میں نے دیکھا پہلے میں اتنا پریشان تھا، اس سے زیادہ پریشان تھا، کوئی کام کاج نہیں کر رہا تھا۔ جب سے میں مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ابھی کام میں بھی مصروف ہوں، دن رات اپنے کام کر، دن رات مدنی چینل بھی میں دیکھتا ہوں، بہت ہی ہو رہا ہے مجھے۔ ابھی میں نے جو بچوں کو دکھایا ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کا پروگرام، بہت مزہ دے رہا تھا ہمیں، اتنا مزہ دے رہا تھا اس سے زیادہ۔ ہماری دعائیں بابا جان کے ساتھ ہیں، بابا جان جب مانتا ہے مسکراتا ہے ہمیں بہت مزہ دیتا ہے۔ جزاک خیر دے دے، ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم بھی اس مدنی قافلے میں شریک ہو جائیں۔ آئی جاؤ نا مدنی قافلے میں، کہ لگتے بھی باب المدینہ والے کا اسٹائل ہے، کوئی لیاری طرف کا شاید کوئی ہو، آ جاؤ ابا مدنی قافلے میں آ جاؤ، فیضان مدینہ میں آ جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آپ کے دائیں جانب کوئی کتاب نظر آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بہار شریعت، اور وہ بھی اچھوتے انداز میں، نہایت خوبصورت انداز ہے اس کا، کاغذ بھی اس کا عمدہ ہے، اور جلدیں بھی 4 نہیں بلکہ 6 ہو گئی ہیں۔ مخصوص گلدستہ یہ بہار شریعت کا عمدہ چھپائی میں، یہ اس کا ہدیہ 3250، یہ مکمل سیٹ ہی مل سکتا ہے، مکمل گلدستہ ہی مل سکتا ہے، الگ الگ حصے الگ الگ جلدیں غالباً مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں باپا ابھی ترکیب نہیں فی ہے۔ الحال تو پورا گلدستہ۔ یہ جو شائقین ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ خوبصورتی سے وہ اس کو سجاوٹ کرتے ہیں اپنی لائبریریوں کی۔ میرا کسی نے ذہن بنایا تھا کہ بچے الٹی سیدھی کہانیاں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی طرف سے کہانیاں آئیں نا تو بہرحال ہم کتنی کہانیاں لا سکتے ہیں، کیا کریں، تو بچے تو، لیکن بہرحال وہ نمرود نے آگ لگائی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے لیے، اب وہ آگ کے کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، ایسی خوفناک آگ تھی، تو گرگٹ اس کو پھونکے مارتا تھا، حالانکہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا وہ آگ میں، لیکن وہ اپنی بدباطنی کا اظہار کر رہا تھا، گستاخ رسول کیوں کہہ لیجئے کہ وہ گویا نبی دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا، تو گرگٹ کو تو یہ سزا ملی ہے کہ جہاں دیکھو اس کو مار دو، اور یہ اس کو چھپکلی بھی اسی فیملی کا ہے نا، تو ان کو مارنے پر ایک بار میں چھپکلی کو مارے تو 100 نیکیاں، 2 میں مارے تو اس سے کم، 3 میں مارے تو اس سے کم، اللہ حد القیاس، جتنے زیادہ وار ہوں گے نیکیوں میں کمی آئی، تو اس کو پہلے ہی وار میں مار دیا جائے چھپکلی کو۔ اب یہ میں ضمناً آپ کی سمجھانے کی رسم، مسجد میں دیکھو تو ذرا یہ اپنے علاقے کی مسجد میں چھپکلی مارو اور وہ لوگ چلانا شروع کر دے دھبا ہو گیا، تو مسجد کی دیوار پر دھبا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے،
آپ مارو گے بھی چپل، چھپکلی تو بھاگ جائے گی، وہ آپ کا نقش قدم جو ہے نا چپل کا وہ شاید اتر جائے گا، تو یہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. تو موقع کی مناسبت سے اس کو مار دیا جائے. اسی طرح ہدہد جی باپا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کو قرب نصیب ہوا جی. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو یہ ہدہد جو تھا یہ بھی چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ چونچ میں پانی لاتا اور اس آگ میں ڈالتا، تو نہ اس دشمن کے پھونک مارنے سے آگ میں کوئی کمی آنی تھی، نہ اس کی چونچ کے ایک قطرہ پانی سے آگ بجھنی تھی، لیکن دونوں اپنا اپنا فرض ادا کر رہے تھے. یوں کہہ لیجئے فرض کیا مطلب یعنی دونوں اپنے اپنی، وہ ایک عداوت کا اظہار کر رہا تھا گویا، ایک محبت کا اظہار کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. تو ہدہد کو یہ مقام ملا کہ قرب نبی، اور ان کو یہ سزا ملی کہ قیامت تک مرو مرو اس کو. تو یوں اب جیسے کہ ہم ہیں کہ یہ بچوں کی کہانیاں، ہماری تو تیسری کہانی ہے ان مانو کر، تو لاکھوں کہانیاں بڑھتی ہیں، اس میں ہم کچھ بھی یعنی کمی نہیں لا سکتے، لیکن اپنی کمی اپنی کتاب دکھا کر ہم سمجھو کہ ہدہد کا رول تو ادا کر سکتے ہیں نا، ہدہد کے پانی کا قطرہ. تو آپ جتنا ہو سکے اس رسالے کو تقسیم کیجئے. بیٹا ہو تو ایسا فل پریشر کے ساتھ آپ اعلان کیجئے اور اس کو بکوائیے انشاءاللہ. کہ اللہ کرے کہ وہ گندی اور بزدل بنانے والی کہانیاں ہوتی ہیں، بھوت پریوں کی کہانیاں بچوں کو ڈرپوک بناتی ہیں. ماں باپ سمجھتے نہیں کوئی بھاشا یار، پھر بچہ بلی میاؤں کرتے کر کے بھاگ کے لپٹ جاتا ہے. بچہ وہ شیر کی طرح کھڑا ہو، ایسا ہونا چاہیے. ہاں میں نے دیکھا ایک بچی کو دیکھا ہے، یہی نہ سمجھ بچی، وہ گلی میں کتیا ہوتی تھی، وہ کتیا پلی ہوئی نہیں، گھر کی پلی ہوئی جو کتیا ہوتی ہے یہ نہیں، جو یہ گھومتے پھرتے ہیں یہ رکھڑو کتے آوارہ، وہ کتیا ہوتی تھی. اس گلی کی اس کتیا کی، وہ کتیا لیٹی ہوتی، اس کی دم اٹھاتی اپنے منہ میں رکھتی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بچی کو. تو یوں شیر بنے ہمارے بچے یار، نہ کہنے کہ وہ بلی میاؤں کرے تو ڈر کے ماں کی گود میں چھپ جائیں، بہادر بنے. پہلے کے بچوں کو تو بہادری کی تربیت میدانوں میں لڑنا ہوتا تھا ان کو. اب تو بچوں کا بس، اب تو بڑے بلی میاؤں کرے تو ڈر جاتے ہیں یار. بچہ کیا ہے بیچارہ، بڑا بھی کتا گلی میں کھڑا ہوگا نہیں جائے گا، ڈرے گا. کئی اس طرح بھائی فجریں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہوں گے، گلیوں میں کتے شور کرتے ہوں گے، پیچھے بھاگتے ہوں گے. خیر اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتوں کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو. تو یہ تو ضمناً بات نکلی. تو یہ رسالے خوب لیجئے اور اس کا لنگر رسائل کیجئے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان افطاری عرض کر رہا ہوں. میرے پاپا جان کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آمین بجاہ النبی الامین، اس کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین مانے ایسا ہی ہو، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یا اللہ جو دعا مانگی گئی وہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اونچے مرتبے کے وسیلے سے قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس پر بھی یہ اسی طرح آمین کہنے میں کوئی یہ بھی موقع ہے آمین کہنے کا. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور بیماری سے یا اپنی موت مر جائے تو اسے دفنا دیا جائے یا پھینک دیا جائے؟ جواب ارشاد فرمائیے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح فیض الرسول میں اوجڑی جو نکلتی ہے جانوروں کی، اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے، اور اگر بھنگی اٹھا کر لے جائے تو اس کو بھی نہ لے جانے دے سکتے ہیں، یہ لکھا ہے فتح فیض الرسول میں۔ لیکن مرے ہوئے جانور کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تدفین کی جائے اس کی، یا پھینک دیا جائے، یا دونوں کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ کہ میں جو غور کر رہا ہوں، پہلے بھی میں بولا نہیں، اصل مرے ہوئے جانور کی کھال جو ہے نا، پتہ نہیں اس کو ضائع کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، کیونکہ کھال مرے ہوئے جانور کی اگر اتار لی جائے اور اس کو سکھا لیا جائے، دباغت جس کو بولتے ہیں، اس کی دباغت کر لی جائے، تو خشک کر لیا جائے، بالکل خشک ہو جائے، اس میں بالکل بھی نمی باقی نہ رہے، تو یہ پاک ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کھال ہوتی ہے قیمتی۔ لیکن اب دور ایسا نازک ہے کہ اگر مرے ہوئے جانور کی کوئی کھال اتارے گا تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی اس کا، یہ گوشت بیچے گا۔ گوشت بالکل حرام ہے، اس کا گوشت نہ کھا سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ کھال مرے ہوئے جانور کی وہ پاک کرنا ممکن ہے، تو اب ایک قیمتی چیز ہے اور اس کی قیمت بھی سینکڑوں روپے بنے گی، بکرے کی کھال کی قیمت، تو آیا اس کو دفنانے کی، میں نے اس لیے پڑھا نہیں ہے، میں اس لیے خاموش کیا کروں۔ عرف یہی ہے کہ بھینس بھی پھینک دیتے ہیں، یہ اسی لیے پھینک دیتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا نا، جو حرام سمجھتے ہیں، حرام تو سب مسلمان سمجھتے ہوں گے، جو بیچتے ہیں مرے ہوئے جانوروں کا گوشت بیچتے ہوئے کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں، مرغیاں بھی بیچتے ہیں مری ہوئی گوشت، تو یہ بھی یہ سمجھتے ہوتے ہوں گے جو مسلمان کہ ہے تو حرام، لیکن لوگ حرام کر ہی رہے ہیں، گناہ سمجھ کے کرتے ہوں گے، کبھی پکڑے جاتے ہیں، تو اب سزا تو ہونی چاہیے ان کو، پتہ نہیں سزا ہوتی ہے، رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہوں گے، بس طرح طرح کا نظام ہوتا ہوگا۔ تو یوں کھال اتارے گا تو شاید یہ کہ پولیس مزاحمت کرے، لیکن مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کھال اتارنے کا قانون کیا ہے۔ میں نے شریعت کا مسئلہ عرض کیا کہ وہ کھال کام میں لی جا سکتی ہے دباغت کے بعد، پہلے نہیں۔ یہ تو صحیح ہے نا، میں نے جو عرض کیا ہے نا، دباغت کے بعد یہ لی جاتی ہے، خشک کر دی جائے، اس میں نمی بالکل بھی نہ رہے، تو یہ سور کے علاوہ ہر جانور کی ہڈی اور بال اور کھال، یہ سب خشک ہونے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، جبکہ کسی طرح کی اس پر رطوبت اور چکناٹ باقی نہ رہے۔ اس کی مزید وضاحت کل کر لیں۔ سور پاک نہیں ہوتا، اس کا بال نہ پاک ہے، وہ 100 بار بھی سکھائیں گے تو پاک نہیں ہوگا، 1000 بار دھوئیں گے تب بھی، اور ناپاک ہی ناپاک ہے، نجس العین ہے سور۔ باقی دوسرا جانور جو ہے اس کی کھال، مثال کے طور پر کسی نے کتا ذبح کیا، ذبح شرعی ہے نا، یا ویسے ہی کتے کی کھال اس نے حاصل کر لی، اب اس کو پاک وہی دباغت کر لی، سکھا دیا، تو وہ کھال ناپاک نہیں ہے، کھانا اب بھی حرام ہے۔ اس طرح وہی مردار جانور کی کھال جو سکھا لی، پاک کر لی، کھانے کی اجازت اس کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ پاک ہو گئی۔ خارجی استعمال، باہر کا جوتا بنا لیا جیسے، وہ جوتا صحیح ہے، بن سکتا ہے، لیکن درندوں کی کھال جو ہے وہ بچھا کر نہ بیٹھا جائے، کہ یہ منع ہے، کہ اس سے مطلب تکبر پیدا ہو سکتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، لکھا ہے۔ بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ سوال آیا SMS کے ذریعے. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسلامی میسیج بھیجا جاتا ہے, اسلامی پیغام, اور کہا جاتا ہے کہ اس میسیج کو اتنے لوگوں کو بھیجو, تمہیں اتنی دیر میں کوئی خوشخبری ملے گی. اب یہ کہ اسلامی میسیج بھیجنا اول تو کیسا, پھر وہ فضیلت اس کی جو خود ساختہ خوشخبری ملے گی. یہاں سے دوسرا اس کے ساتھ ایک جوڑ لگائے کہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر نہیں بھیجو گے تو پورے سال تم وہ ان لکی ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ ہاں یہ وعید بیان کی اس کی, یہ بیان کرنا کیسا ہے نا. اس میں 3 صورتیں ہوئی نا. تو پہلی صورت یہ کہ وہ اسلامی میسج حقیقت میں اسلامی ہے یا نہیں یہ علماء طے کریں گے. اگر وہ واقعی اسلامی ہے, مثال کے طور پر باہر شریعت سے کوئی حدیث لکھ کر کسی نے میسج میں چلائی, تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک ہمارے مسلمہ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے, مگر اب اس میں وہ فضیلت لکی اور ان لکی بنانے کی یہ نہ ڈالی جائے کہ یہ غلط ہے. خوشخبری ملے گی. بیچارے نے بھیجی, جتنے کو آپ نے کہا وہ خوشی خوشی جا رہا تھا, ٹھا کر کے کسی گائے نے اس کو سینگ مارے, قبر میں گڑ گیا بیچارہ, تو یہ خوشخبری مل گئی اس کو. آج کل تو یہ جانوروں کے دین ہمارے یہاں بچے رما رہے ہوں گے نا, باب المدینہ کی گڈیوں میں کھلا رہے ہوں گے ان کو. تو باہر تو اس لیے خوشخبری ملے گی, یہ نہ کہا جائے کہ یہ خود ساختہ اپنی بناوٹ ہے. اسی طرح ان لکی ہو جاؤ گے, یہ بھی اپنی بناوٹ ہے, جرت ہے. یہ ظاہر ہے کہ وہ کیا کہیں اس کو, چھوٹ کہیں کیا کہیں. ہاں جائز نہیں ہے ایسا کہنا. خوشخبری ملے گی یہ خبر ہم نہیں دے سکتے, نبی دے سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں خوشخبری ملے گی. ہاں اگر نبی نے کہا کہ بھئی جو ایسا کرے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, تو وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں, حکایت کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے خوشخبری ملے گی یہ نہیں کہہ سکتے. ایسے میسج پھر آگے نہ فارورڈ کیے جائیں, بلکہ اس وقت تک کوئی میسج فارورڈ نہ کیا جائے جب تک بھلے وہ حدیث لکھی ہو, قرآن کی آیت کا ترجمہ کہہ کر وہ میسج کیا ہو, جب تک کسی صحیح عالم سے اس کی تصدیق نہ کروا لیں تو اس وقت تک فارورڈ نہ کریں. تو مسئلہ ہے کہ آیتوں کے ترجمے بھی غلط کر دیے جاتے ہیں, احادیث مبارکہ کے ترجمے بھی غلط کیے جاتے ہیں. آیت کا ترجمہ وہ کرے جن کی نظر تفسیروں پر ہو. حدیث پاک عربی میں حدیث پاک کا ترجمہ وہ کرے جس کی نظر شروحات پر ہو. خالی عربی جاننا کافی نہیں ہے, یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد اول صفحہ 403 پر ہے, مینڈے بکری اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے. کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو, استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے. یعنی پاک تو ہو جائے گی, میں نے پاک ہونے کا جو عرض کیا نا, تو پاک تو ہو جائے گی اس طریقے سے. یعنی ذبح کر لیا گیا, ذبح شرعی سے کتا بلی, تو اب تو یہ کھال اور گوشت اس کے پاک ہیں, کھانا حرام ہے ان کا. اور اگر یہ مرے ہوئے جانور کی کھال ہے تو وہ دباغت سے سکھانے سے پاک ہوگی. ٹھیک ہے نا, کہ سوکھ گئے بالکل چکناٹ
ہڈی یہ سوکھ گئی بالکل چکناٹ نہ رہی تو پاک، مگر سور کی پاک ہڈی اور بال نہیں ہو سکتے. تو کتے کی کھال اگر استعمال کرے گا کوئی کہ پاک ہے تو لوگ باتیں بنائیں گے. اور علماء کا بھی اختلاف ہے اس میں کہ ذبح سے وہ پاک ہوتا ہے یا نہیں. تو اس لیے بچنا مناسب ہے، تنفیر عوام کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ میں اس وقت بکرے کی کھال پر بیٹھا ہوا ہوں، مینڈے کی کھال بھی ہوتی ہے اس پہ بھی بیٹھتے ہیں. یہ مینڈے کی کھال ہے بابا. اچھا مینڈے ہی کیا؟ یہ وہی مینڈا ہے؟ جی ہاں. 2 سال پرانا. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کیا گیا تھا، غالباً یہ وہی ہے. یا 2 تھے، اب کون سا سرکار کے نام کا تھا، کون سا غوث پاک کے نام پر تھا. ایک شاید غوث پاک کے نام پر تھا، تو شاید یہ دونوں میں سے ایک ہو. یہ گھر کا پلا ہوا مینڈا دلوں میں نرمی لائے گا انشاءاللہ، انکساری لائے گا. دعا کریں مجھے مل جائے دونوں نعمتیں نصیب ہو جائے، کما حق کو مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے ایام میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی گوشت حرکت کرتا رہتا ہے، تو کیا اب بھی اس کے اندر جان ہے؟ اگر نہیں تو حرکت کیوں کر رہا ہے؟ یہ حرکت کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا منظر میرے پاس ہے، میں باپا آپ کو دکھاتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھیے. تو یہ مطلب ہلتا ہے بعض اوقات. اب یہ اس میں زندگی کا تو امید نہیں ہے کہ یہ زندہ ہو. یہ اب خدا جانے کو اس کی ٹیکنیک ہوگی، جیسے ربڑ کو اپنے یوں بل دے دیں تو یہ بھی تھوڑا حرکت کرے گا، تھوڑا دھمال کرے گا، گلاٹیاں کھائے گا، پھر سیٹ ہو جائے گا. تو ایسی کو اس کے اندر ٹیکنیک ہوتی ہو کسی کے گوشت میں قدرتی، اللہ بہتر جانے، اس کی کوئی کہیں سبب پڑا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا پیغام آیا ہے کہ یہ مسلس ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہلتے ہیں. ہر ایک کے نہیں ہلتے. اس کی کوئی خاص وجہ کہ کسی کے مسلس میں کوئی خاص بات ہوتی ہوگی نا. اور انسان جب مر جاتا ہے تو ان کا نہیں سنا کہ ان کی بوٹی ہلتی ہو، ان کے مسلس کیوں نہیں ہلتے؟ بابا انہوں نے ایک اور پیغام بھیجا ہے کہ اس طرح گوشت کا ہلنا مسل میں باقی کیلشیم کی وجہ سے ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو مسلز ہلتا نہیں. جو کیلشیم بچ کر رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہلتا ہے. جی یہ نتیجہ شاید ہاں، تو نکلا. جس کا کیلشیم نہیں بچتا اس کا نہیں ہلتا ہوگا، وہ ذبح کے ذریعے نکل جاتا ہوگا، ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جی. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اعظم بات کر رہا ہوں، ضلع اٹک، گاؤں کھنڈا سے. میں آپ کا بہت زیادہ جاننے والا ہوں، آپ کا دیدار کر رہا ہوں. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو لمبی عمر نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی دعا کا محتاج ہوں، میرے لیے دعا کیجیے. بیمار رہتا ہوں، اللہ مجھے شفا دے، اور میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے اولاد نصیب فرمائے. اور یہ سوال ہے کہ قربانی اگر بندہ کرتا ہے پہلی بار تو وہ کیا اپنی طرف سے قربانی کرے گا یا والدین کی طرف سے قربانی کرنا پہلے ضروری ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور سنت و بھری طویل زندگی سے مشرف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قربانی ماں باپ کا، اور اس میں کچھ نہیں ہے، جس پر واجب ہو اس پر واجب ہے. مثلا خود مالی کے نصاب ہے تو اس پر واجب ہے، ماں باپ پر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اور اگر اتنی وسعت ہے تو اپنی طرف سے تو کرنی ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی کر دیں تو یہ بھی اچھا ہے، ورنہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اگر ماں باپ پر خود واجب ہے ان پر
تو ان کو کرنا چاہیے. ہاں ماں باپ پر واجب ہوتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ پیسے میں دے دوں گا, میں آپ لوگوں کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں, تو ٹھیک ہے, پھر بھلے وہ خرچہ نہ بھی کریں تو قربانی کا واجب ان کا بھی ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ مکہ شریف سے ایک میسیج آیا ہے کہ احرام کی حالت میں کولڈ ڈرنک اور دیگر مشروبات اور خوشبودار جوس وغیرہ پی سکتے ہیں؟ اللہ اللہ, اس کا جواب تو رفیق الحرمین میں سوال جواب میں جہاں خوشبو کے سوالات جواب ہے مل جائے گا انشاءاللہ. یہ رفیق الحرمین صفحہ نمبر 298. سوال: خوشبودار شربت, فروٹ جوس, ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پینا کیسا ہے؟ یعنی یہ احرام سے اس کا تعلق ہے. اگر خالص خوشبو جیسے سندل وغیرہ کا شربت ہے تو وہ شربت تو پکا کر ہی بنایا جاتا ہے, لہذا مطلقاً پینے کی اجازت ہے. اور اگر اس کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسنس ڈالا جاتا ہے تو میری معلومات کے مطابق اس کے ڈالنے کا طریقہ یہ کہ پکائے جانے والے شربت میں اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈالا جاتا ہے, اور یقیناً یہ قلیل مقدار میں ہوتا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے 3 بار یا زیادہ پیا تو دم ہے, ورنہ صدقہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار. بہار شریعت میں ہے پینے کی چیز میں اگر خوشبو ملائی, اگر خوشبو غالب ہے تو دم ہے, یا خوشبو کم ہے مگر اسے 3 بار یا زیادہ پیا تو دم ہے, ورنہ صدقہ. 3 سے کم میں صدقہ اور 3 میں یا زیادہ میں دم. لیکن وہ یہاں پینے کی چیز میں اگر خوشبو ملائی, اگر خوشبو غالب ہے تو دم, یا خوشبو کم ہے مگر اسے 3 بار یا زیادہ پیا تو دم ہے, ورنہ صدقہ. بہار شریعت جلد اول صفحہ 1165. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کولڈ ڈرنک پینا نہ چھوڑ دو یار. میں نے جو 19 مدنی پھول ہم نے جو ترتیب دیے حاجیوں کے لیے, مدنی تحریک برائے عبادات حرمین یہ نام رکھا اس کا, ہم نے مل کر ترکیب بنائی تھی. اس کی مزید ایڈیشن کی ہے, کچھ کمی بیشی کی, نوک پلک سنواری اور میل کر دیے. اور وہ ہمارے حاجی احسان جو یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں نائب مفتی, ان کا بھی پیغام دیا میں نے, ان سے تفتیش بھی کروا لینا. وہ جلدی میں وہ کام ہوا نا, یعنی یار کو بھول نہ رہ جائے. تو ابھی تک پیغام آیا نہیں کہ کیا ہوا اس کا, آ جائے گا انشاءاللہ. یہ تو پتہ نہیں سن بھی رہے ہوں گے یا نہیں, مشکل سن رہے ہو. وہ مکہ مدینہ میں کہاں بیچارے اس وقت ہوگی تو وہاں بھرپور رونق کی بھی رونق ہوگی. طواف میں تو ایسا رش ہوگا اس وقت. ہاں باپا ایک صاحب ہے, ہزاروں بندے تصدق ہو رہے ہیں, لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ, عجب دلچسپ منظر ہے. تو وہ یار میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی شامل کیا ہے 19 مدنی پھولوں میں. 19 مدنی پھول کا وہ ہم نے نام وہ نسبت دی ہے, یا اللہ ہر سال حج نصیب کر کے 19 حروف کی نسبت سے 19 مدنی پھول. اس میں یہ کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم وغیرہ کے لیے یہ لکھا ہے کہ حتی الامکان اس کو نہ پیے, اجازت تھوڑی سی رکھی ہے, لیکن وہاں اتنا پیتے ہیں, پانی کی جگہ چڑھا رہے ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس, اور
جس کا دیکھو اس کا وہ پھر کولڈ ڈرنک سے گلا پکڑتی ہوگی. وہاں دوا بھی حاجیوں کو فری ملتی ہے ہاسپٹل میں. مزے لگے ہوئے. مزے نہیں, یہ بیمار ہوتا وہ یاد کرتا ہوگا کہ یار کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. تو یہ اگر وہاں میرے آقا حضرت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے, کم کھاؤ گے تو اس کا فائدہ خود دیکھ لو گے. کھانے کے دن بہت پڑے اس طرح کا میرے آقا حضرت نے مشورہ بھی دیا ہوا ہے. تو اس لیے وہ زندگی بھر جو احتیاط کرتا ہے, چیتنا نر سدا سکھی, محتاط ہوتا ہے سکھی رہتا ہے. اب آپ کچھ فرما رہے تھے, معذرت کے ساتھ میں بات پوری. جی جی نہیں وہ ختم ہو رہا تھا نا, تو ایک ہمارے پاس سائل کی کال ہے وہ جو چند مرتبہ کر چکے ہیں. میں چاہ رہا تھا وہ پہلے آپ ایک کال چلا دو, اس کے بعد یہ نہیں وہ بیچارے ہیں انہوں نے چند دفعہ کال کی ہے. چلو بھائی بیچارے آ جاؤ آپ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شوکت اطاری ہے. میں ضلع پاک پتن پنجاب کے ایک علاقے سے عرض کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میری والدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا اور میں اس کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہوں. کیا اس قربانی کا گوشت میں اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہوں؟ جو حصہ ہوتا ہے ایک آتا ہے 3 حصوں میں, کہ آیا مجھے سارا بانٹنا پڑے گا؟ اور میری حضرت صاحب سے یہ بھی گزارش ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں. جزاکم اللہ خیرہ, آمین. وإیاکم. اللہ تبارک و تعالی امی جان کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشش کرے. آپ سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. تو امی, مرحومہ امی جان کی طرف سے یا مرحوم والد یا کسے باشد کسی کے نام پر بھی قربانی کرے, بارگاہ رسالت میں نظر کرے, قربانی کرنی بھی چاہیے. تو یہ اس طرح کی قربانیاں جو ہے نا یہ ایصال ثواب کی ہوتی ہیں, اور جس نے یہ قربانی کی نا یہ اس گوشت کا مالک وہی ہے, کھال کا گوشت کا. تو آج جیسے آپ امی جان کی طرف سے جو قربانی کریں گے نا ان کے ایصال ثواب کے لیے, تو یہ آپ ہی کی, آپ کھائیں پیئیں کھلائیں جو کریں, ٹھیک ہے نا, جس بھی جائز طریقے سے استعمال کریں, آپ کو اختیار ہے اس کا. خیرات کرنا ہی شرط نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو ہاں, جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, کاش سب آ کر پڑھے دربار پر لاکھوں سلام. کاش سب آ کر پڑھے
پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کا